الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھنی، لمبا بیان نہیں، حضرت مولانا زید صاحب نے اور ہمارے محترم و مکرم ولی بھائی نے حکم دیا ہے کہ چند منٹ صبح میں ذکر ہو جائے۔ دعوت کے کام میں 6 نمبر ہیں۔ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، بلکہ دین سے مناسبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب اس کا استحضار رہتا ہے تو اس کے ذریعے سے دین سے تعلق ہو جاتا ہے، پھر آدمی یہ تعلق کو کتنا بڑھاتا ہے، کتنا آگے چلاتا ہے، یہ اس کے اوپر۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جتنا شکر آپ ڈالو گے کسی مشروب میں وہ میٹھا ہوتا جائے گا، اسی طریقے سے یہ دین میں جتنی محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اتنا دین زندگیوں میں زندہ ہوتا جائے گا۔ صحابہ کرام تو اس میں بہت زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور عبادتوں میں حد سے زیادہ محنت کرتے تھے، دعاؤں میں انتہائی آہوزاری کرتے تھے۔ دن کو گھوڑوں پر جہاد میں لگے رہتے تھے، رات کو مصلی پر نماز میں لگے رہتے تھے۔ یہ 6 نمبروں کا استحضار کیا جائے۔ تو پہلا نمبر جو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بزرگوں نے فرمایا کہ یہ کلمہ پورے دین کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ جیسے کھجور کی گٹلی کے اندر سمجھدار آدمی کو پورا کھجور کا درخت نظر آتا ہے، اسی طریقے سے
کلمہ طیبہ کے اندر پورا دین سمایا ہوا ہے۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں ایمان کے شعبے ذکر فرمائے، اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے۔ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان لکھا، اور بھی حضرات نے ایمان کے شعبوں کی تفصیل میں کتابیں لکھی ہیں۔ تو فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، لیکن اس کی جڑ اور اس کا خلاصہ افضلها او اعلاها لا الہ الا اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ کہیں تو محمد الرسول اللہ ساتھ آئے گا۔ بہترین شعبہ اور جس پر پورے دین کی عمارت قائم ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، یعنی اس کا یقین بیٹھ جانا، دل کے اندر آ جانا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ مالک الملک ہے، خالق ذوالجلال والاکرام ہے۔ اور ادنا شعبہ بھی ذکر فرمائے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا۔ ہم لوگ اس کو عبادت نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بھی عبادات میں داخل ہے۔ کسی کو تکلیف نہ ہونا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، کسی کی تکلیف کو دور کرنا، یہ سب دین کے شعبے ہیں۔ دین صرف عبادت تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ دین جو ہے زندگی کے ہر شعبے کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے جو اذکار کیے جاتے ہیں ان تمام ذکروں میں بہترین ذکر جس کو مشائخ کرتے ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو جب ذکر کیا جاتا ہے جو انفرادی طور پر ہم کو مشائخ نے بتایا ہے، بزرگوں نے بتایا ہے، اس میں یوں بتایا کہ لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد، ابھی تو چونکہ اجتماعی ذکر کریں گے اس بنا پر بیچ میں رکنا مشکل ہوتا ہے، ورنہ انفرادی اذکار میں 10 مرتبہ جب لا الہ الا اللہ کہہ دے تو 1 مرتبہ محمد الرسول اللہ کہہ دے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ بیچ میں کیوں 1 مرتبہ محمد الرسول اللہ کہنا؟ ارے بھئی یہ کلمہ نصیب ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ تشریف لائے تو ہم کو کلمے کی اہمیت معلوم ہوئی، اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا معلوم ہوا، اور غیروں کی عبادت سے نکل کر ایک اللہ کے پرستار بنانے والا تو یہی کلمہ ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ کے احسان کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، تو آپ کی رسالت کو اور آپ کی نبوت کو اور آپ کے احسان کو کہیں ذکر کرنے والا بھلا نہ بیٹھے، اس بنا پر 1 مرتبہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے لیے کہا۔ دوسری چیز نماز ہے، نماز بھی ذکر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرنا ہے۔ اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں ہم اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم کرتے ہیں، وہاں تک ذکر ہی ذکر ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ذکر ہے، کیونکہ قرآن کریم کا ایک نام ذکر ہے۔ حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز کا خلاصہ قرآن ہے، اصل مقصد قرآن کریم کا سننا ہے، سنانا ہے، پڑھنا ہے۔ نماز کی جان جسے کہا جائے وہ قرآن پاک ہے،
اور قرآن کریم جو ہے وہ ذکر ہے۔ قرآن کریم کے 60 نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک نام قرآن کریم کا ذکر بھی ہے۔ تو نماز جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے قائم کرنی ہے۔ مومن کی زندگی سے ذکر نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن ذکر ہے، نماز ذکر ہے، اور نماز کو بڑا ذکر قرار دیا۔ اس بنا پر فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اور یہ جو اللہ کا ذکر ہے نماز، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے علم اور ذکر۔ یہاں ٹھہر جاؤں گا میں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دعوت کا کام ایک پرندے کی طرح ہے۔ دعوت ایک پرندہ ہے، اور پرندہ 2 پروں سے اڑتا ہے۔ ایک پر علم ہے اور ایک پر ذکر ہے۔ اگر ایک پر کاٹ دیا جائے گا تو پرندہ اڑ نہیں سکے گا، تو دونوں پروں کو قائم رکھنا پڑے گا۔ علم سے مراد کیا ہے؟ علم سے مراد دنیا کے علوم، دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، اس کو علم نہیں کہتے، اس کو معلومات کہتے ہیں۔ جو دنیا میں ایجوکیشن ہے، نالج ہے، اس کو علم نہیں کہتے۔ علم تو معرفت کا نام ہے، اللہ کو پہچاننے کا نام علم ہے۔ قرآن و حدیث میں جہاں علم کا لفظ آیا ہے، وہاں مراد لیا گیا ہے اللہ کی معرفت حاصل ہونے والا علم، جس کے ذریعے سے آدمی اللہ کو پہچاننے والا بن جائے۔ تو علم کا ایک نمبر رکھا ہے کہ جب پڑھنے والا اور سننے والا اور کہنے والا علم دین کے بارے میں پڑھتا رہے گا تو اس کے دل میں علم دین کی عظمت آ جائے گی، اور اللہ نے حضور کو معلم بنا کر بھیجا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا المعرفت راس مالی، معرفت جو ہے یہ میرا کیپٹل ہے۔ اور فرمایا کلمۃ الحق و کلمۃ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت والی بات علماء سے سننے کو ملتی ہے، حکیموں سے سننے کو ملتی ہے۔ جو دین میں جتنی گہری سمجھ رکھتا ہوگا اس سے سننے کو ملتی ہے۔ تو علم سے ہمیشہ علم دین مراد لیا ہے۔ حضور معلم بن کر آئے تو کہے کہ معلم بن کر آئے۔ دین اخلاق کا نام ہے، علم اخلاق کا نام ہے۔ ہماری زندگی میں صبح سے لے کر شام تک جو ہے اللہ کے احکام گھوم رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں تو اس طرح جیسے اللہ نے چاہا، بول رہے ہوں تو اس طرح جیسے اللہ نے چاہا، سن رہے ہوں تو وہ چیز سن رہے ہوں جو اللہ کو پسند ہے، ہاتھ چل رہے ہوں تو اس طرح سے چل رہے ہوں کہ اللہ کو پسند آ جائے، جیسے دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہاتھ اور جسم اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو علم سے علم دین مراد ہے، علم دنیا مراد نہیں ہے، اس کو معلومات کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جب رات دن علم کی فضیلت پڑھتا رہے گا تو علم کا نقشہ دل کے اندر بیٹھ جائے گا، پھر علم حاصل کرنے کا شوق ہوگا۔ تو بھئی ہم تو مدرسے سے جانے سے رہے، کیسے مدرسے جائیں گے؟ کاروبار بھی کرنا ہے، اللہ کے دین کی محنت بھی کرنی ہے۔ تو طریقہ بتایا کہ بھئی تمہاری اولاد کو مدرسے میں داخل کرو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ علم کا نمبر ہم نے اس لیے رکھا ہے تاکہ علم دین کی اہمیت سنتے سنتے کہتے کہتے ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور ہم اپنی اولاد کو مدرسوں میں داخل کرانے والے بنیں، جس سے مدرسے آباد ہو جائیں۔ دعوت کا کام مدرسوں کو ویران کرنے کا نہیں ہے، مدرسوں کو طاقت دینے کا ہے، مدرسوں کو جلا دینے کا ہے۔ اور مدرسوں کو کیسے جلا دیں گے؟ بھئی بڑے لوگ تو چل پھر کر مسجدوں میں اور نکل کر دین حاصل کریں گے، لیکن چھوٹے بچوں کو ہم مکتب میں داخل کرائیں گے، مدرسے میں داخل کرائیں گے، وہاں وہ باقاعدہ علم حاصل کریں گے اور آگے جا کر وہ انشاءاللہ علم کا کام کریں گے، دین کے داعی بنیں گے، دین کی محنت کرنے والے بنیں گے۔ تو علم کا مقصد ہے مدرسوں کو آباد کرنا۔ دوسرا نمبر رکھا ہے ذکر کا۔ اکثر جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ دعوت کے ساتھی ذکر کی کوئی مجلس کی بات سنتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا نئی چیز نکالی۔ نہیں، یہ تو دعوت کا ایسا ونگ ہے، ایسا پر ہے کہ جس کے کاٹنے سے دعوت کا پرندہ اڑ نہیں پائے گا، بلکہ کتے کھا جائیں گے اس کو۔ جو پرندہ اڑ نہیں پاتا اس کو جو ہے وہ موذی جانور کھا جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ان کا لقمہ بن جاتا ہے وہ۔ اس لیے ذکر کا پر بھی لگانا پڑے گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذکر کا نمبر میں نے اس لیے رکھا ہے کہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی یاد۔ آدمی اللہ کو بھولتا ہے تو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو نیکیوں میں لگتا ہے، عبادتوں میں لگتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے۔ جب زبان پر اللہ 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 کی عظمت ہوگی تو پھر دنیا کی عظمت دل سے نکل جائے گی اور اللہ کی بزرگی جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر چھا جائے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنے والا دنیا کی چمک دمک اسے حیران نہیں کر سکے گی، وہ استعمال کرے گا۔ دیکھو میرے والد صاحب بہت اچھی مثال دیتے تھے کہ بھئی دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی چیزوں کو استعمال بھی تو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر تو کام نہیں چل سکتا، کھانا بھی پڑے گا، پینا بھی پڑے گا، اور آدمی کو ضرورت پڑے گی تو بیت الخلا بھی جانا پڑے گا۔ لیکن آدمی بیت الخلا کیوں جاتا ہے؟ ضرورت کی وجہ سے جاتا ہے، اور ضرورت پوری ہوتی ہے وہاں سے جلدی سے باہر نکلتا ہے۔ اسی طرح سے یہ دنیا کی مثال بیت الخلا کی طرح ہے، ضرورت پوری ہوئی کہ اندر سے نکلو اور اصل چیز دین ہے اس کے اندر لگ جاؤ۔ تو جیسے بیت الخلا کے بغیر چارہ نہیں، اس طرح یہ دنیا کی چیزوں کے بغیر چارہ نہیں، لیکن تعلق دنیا سے اتنا رکھنا ہے جتنا کہ آدمی پخانے سے تعلق رکھتا ہے، بیت الخلا سے تعلق رکھتا ہے، اس سے زیادہ اس سے تعلق اللہ والے نہیں رکھتے۔ اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو اس کا اللہ اللہ سے تعلق ہوگا، اس کا مسجد سے جوڑ ہوگا، اس سے قرآن سے جوڑ ہوگا، اس کا تسبیح سے جوڑ ہوگا، اس کا اللہ کی یادوں سے جوڑ ہوگا۔ تو فرمایا کہ ذکر کے فضائل پڑھتا رہے گا، سنتا رہے گا، نکلے گا، تو جب بیٹھیں گے مذاکرے ہوں گے، فضائل اعمال پڑھے گا، اس میں اذکار کی فضیلتیں اور ذکر کے فضائل سنے گا تو اس کے دل میں ذکر کی امنگ پیدا ہوگی، اور یہ تلاش کرے گا کہ یہ ذکر ملتا کہاں ہے۔ تو فرمایا ذکر ذاکرین کے یہاں ملتا ہے، علماء کے یہاں ملتا ہے، اہل اللہ کے یہاں ملتا ہے۔ اور اہل اللہ کہاں ملتے ہیں؟ وہ خانقاہوں میں ملتے ہیں، وہ خانقاہوں میں اللہ اللہ کرانا سکھاتے ہیں، اللہ اللہ کرنا سکھاتے ہیں۔ بھئی ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے تو ذکر کو بھی سیکھنا پڑتا ہے، اللہ کے دھیان کو بھی سیکھنا پڑتا ہے، اللہ کی یاد کو بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو کرنا کیسے ہے، اس کا طریقہ کیسے۔ جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے
تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے بخار ہے، مجھے سردی ہے، فلاں ٹیبلٹ لے لوں، فلاں ٹیبلٹ لے لوں، لیکن وہ ٹیبلٹ نہیں لیتا، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اپنی بیماری بیان کرتا ہے، ڈاکٹر اپنے حساب سے علاج دیتا ہے۔ اس طرح اللہ والے جو ہیں یہ روح کی بیماریوں کے ڈاکٹر ہیں۔ کون سے ٹائم پر کون سا ورد کرنا ہے وہ اللہ والے کو معلوم ہے۔ روحانی دوا کا وہ بڑا ماہر ہے اور معالج ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ذکر کا نمبر اس لیے رکھا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں چلنے والا ذکر کے فضائل پڑھے گا، ذکر کرنے والا بنے گا، تو خانقاہوں کو تلاش کرے گا، اللہ والوں کو تلاش کرے گا، تو اس کا کانٹیکٹ اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے گا، ذاکرین کے ساتھ ہو جائے گا، صادقین کے ساتھ ہو جائے گا، اور جب ان کے ساتھ ان کا تعلق ہو جائے گا تو خانقاہیں آباد ہو جائے گی۔ دعوت کا کام خانقاہوں کو اجاڑنے کا کام نہیں ہے، خانقاہوں کو آباد کرنے کی محنت کا کام ہے۔ علماء کو دعوت کے کام میں محنت کرنا ہے اور ساتھیوں کو مدرسوں میں لانا ہے اور خانقاہوں میں لانا ہے، اور اللہ کے بندے جو بالکل دین سے غافل پڑے ہیں ان کو اللہ کی یاد دلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ میں نے تو تم کو یاد رکھا ہے تب تو تم سانس لے سکتے ہو، میں نے تمہیں یاد رکھا ہے جب تو تمہارا کھانا ہضم ہوتا ہے، میں نے تم کو یاد رکھا ہے اس بنا پر تو تمہاری آنکھیں پلکتی ہیں، میں نے تم کو یاد رکھا ہے اس بنا پر تو تم چل سکتے ہو، میں نے تم کو یاد رکھا ہے اس لیے تمہارا کھانا ہضم ہوتا ہے۔ ہر وقت یاد رکھا ہے اللہ نے۔ لقمہ آپ نے یہاں سے اتارا، گلے کے بیچ میں نلکی میں آ کے پھنس گیا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کو نہیں اتار سکتا اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ اس کو نیچے اتارتے ہیں۔ پھر نیچے جو ہے اللہ نے 2 پائپ رکھے ہیں، ایک ہی پائپ سے ایک ہوا جاتی ہے پھیپھڑوں کے اندر اور اسی پائپ سے کھانا جاتا ہے معدے کے اندر، لیکن جب ہوا لیتے ہیں تو کھانے والا پائپ بند کر دیتے ہیں اللہ، اور جب کھانا کھاتے ہیں تو ہوا لینے والی نلکی کو اللہ تعالیٰ بند کرتے ہیں، والو اس کا بند کر دیتے ہیں۔ یہ میں نہیں کرتا، یہ آپ نہیں کرتے، یہ ڈاکٹر نہیں کرتے، یہ سائنسدان نہیں کرتے، اللہ کرتے ہیں۔ جب اللہ کا ہر دم ہمارے اوپر اتنا کرم ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو اللہ کی یاد میں بسے رہنا چاہیے، اور رات دن زبان کے اوپر فارغ بیٹھو گے شیطان فوراً غیبت میں لگائے گا، غلط کاموں میں لگائے گا، بری باتوں میں لگائے گا۔ میرے والد صاحب کسی کو غیبت کرنے ہی نہیں دیتے تھے، خود تو غیبت کرتے نہیں تھے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے سنا کہ غیبت حرام ہے میرے نامہ اعمال میں غیبت ملے گی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین آدمی تھے، فرمایا میں اپنا نقصان نہیں کرتا، غیبت کرنا اپنی نیکیوں کا نقصان کر کے دوسروں کے گناہ اپنے ذمے لینا ہے، ایسے ڈبل نقصان کے کام ہم لوگ نہیں کرتے۔ تو فرماتے ہیں کہ غیبت سے بچنا ہو تو ذکر کرو، اور دنیا کی غفلتوں سے نکلنا ہو تو ذکر کرو۔ اس لیے تسبیح کا نام کیا رکھا ہے؟ مذکرہ۔ تسبیح جو جیب میں رکھتے ہیں، بعض لوگوں نے منع کیا کہ نہیں تسبیح کی کوئی ضرورت نہیں، ارے تسبیح کے دانے پر انگلی پڑتی ہے کہ اللہ یاد آ جاتا ہے۔ مذکرہ یاد دلانے والی ہے، کس کی یاد؟ اللہ کی یاد دلانے والی ہے۔ تو یہ ان حضرات کا حکم تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر اجتماعی طور پر ہو جائے، اور اس کے بعد دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ چند کلمات عرض کیے ہیں، اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ذکر اللہ سے، اہل اللہ سے، خانقاہوں سے، دعوت کے کام سے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں وابستہ فرمائے،
اور ہمیں دین کی سچی محبت اور سچی اتباع نصیب فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے، اور لا الہ الا اللہ کے ورد کے ساتھ محمد الرسول اللہ آخر میں کہا جائے گا۔ وہ کہا جائے تو سمجھ لو کہ یہ ذکر پورا ہو گیا ہے۔ لائٹ بند کر دو۔ اب پہلے ایک شعر پڑھوں گا میں، اور شعر کے پڑھنے کے بعد پھر جو ہے ذکر شروع کر دوں گا۔ جب ذکر شروع کر دوں میں تو آپ بھی میرے ساتھ تھوڑی سی آواز کے ساتھ ذکر کریں۔ اب اصل میں تو آپ کا ذکر ہے، میں تو ایک مرتبہ تلقین کر کے چپ ہو جاؤں گا، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں کہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا جائے تو یہ ذکر پورا ہو جائے گا۔ ذکر کبھی پورا نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ جاری رہتا ہے، ہر آن جاری رہتا ہے، ہر وقت جاری رہتا ہے، اور کثرت سے جاری رہتا ہے۔ اس کو جاری رکھنا ہے اور ہمیشہ اور زندگی بھر کرتے رہنا ہے۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھ کو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ الیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار۔ اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الى سواء السبیل۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما، ہمیں لسان ذاکر عطا فرما، قلب شاکر عطا فرما، جسم تیرے احکام پر عامل نصب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمیں شریعت کے تابع ہو کر زندگی گزارنے والا بنا، اے اللہ تیرے دین کے تابع ہو کر زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، نیکیوں کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، نمازوں کا پابند بنا، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا، تیری یادوں والی زندگی عطا فرما، غفلت والی زندگی سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو اور تیرا نام لینے کو، ہمیں تو نام بھی نہیں آتا تیرا لینا، لیکن جو ٹوٹا پھوٹا نام لے لیا اپنے فضل سے ہمیں ذکر کرنے والوں میں شامل فرما دے، ہمیں ذاکرین میں لکھ دے، اے اللہ غافلین میں سے نہ بنا۔ اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔